بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام باقر علیہ السلام یہ حضرت زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ تواریخ میں ہے کہ کربلا کے واقعہ میں ان کی عمر تقریباً 4 یا 5 سال تھی، بچے تھے اور انہوں نے سارا کربلا کا واقعہ دیکھا اور پھر اپنے باپ حضرت زین العابدین کے ساتھ قید ہو کر کوفہ آئے، پھر شام گئے۔ یہ بچے اللہ نے انہیں زندگی دی اور انہوں نے سارا دیکھا، لیکن علم و شعور و آگہی کے موتی جو انہوں نے دنیا تک پہنچائے وہ کمال ہے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ سے حضرت باقر سے کسی نے پوچھا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد، اے اہل بیت رسول، اے آل رسول، ہمیں یہ بتائیں کہ ایک انسان اگر اپنے دنیا اور آخرت کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کوئی بہترین طریقہ کون سا ہے کہ اس کی دنیا کے درجات بھی بلند ہوتے چلے جائیں اور آخرت میں بھی اس کے درجات بلند ہونے شروع ہو جائیں؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، اے بندہ خدا، یہ بڑا آسان ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا کے درجات بھی بلند ہوں، اس کی دنیا بھی بلند ہو، اس کی آخرت بھی بلند ہو، وہ صرف 3 چیزوں پر بھی عمل کر لے گا، صرف 3 چیزوں پر بھی، تو اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اس کی دنیا اور آخرت میں اس کے درجے بلند 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 ہوتے چلے جائیں گے۔ فرمایا، آل رسول وہ فرما دیجئے، وہ تعلیم فرمائیں۔ تو آپ نے کہا، سب سے پہلے ہر کسی کو السلام علیکم کہنا شروع کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صرف ہر کسی کو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، راہ چلتے ہر کسی کو السلام علیکم کہنا شروع کرنے سے کیا ہوگا؟ دنیا کے درجات بھی بلند، آخرت کے بھی۔ کبھی کبھی میں ایک لفظ کہتا ہوں، نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی، کیا محنت کی، کیا کیا؟ صرف سلام کیا۔ اس کا مطلب سلام اتنی عظمت والی چیز ہے، اس لیے تو میرے نبی پاک کی پوری ہسٹری میں ہے کہ کبھی کسی بچے نے بھی میرے نبی کو پہلے سلام نہیں کیا، کبھی نبی کے غلام نے بھی پہلے سلام نہیں کیا، بلکہ میرے نبی غلاموں کو بھی پہلے کہتے تھے السلام علیکم، بچوں کو بھی میرے نبی پہلے کہتے تھے۔ ہسٹری ہے، ایک شخص بھی روئے زمین میں ایسا نہیں جو نبی کو پہلے سلام کرے۔ تو اس لیے تو کائنات میں اللہ کے بعد اگر درجہ بلند ہے تو محمد عربی کا ہے، محمد رسول اللہ کا ہے۔ سلام میں پہل کرنا، تو السلام علیکم کہنے سے، ہر کسی کو سلام کرنے سے دنیا اور آخرت کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ کہا، آل رسول دوسرا کیا فارمولہ ہے، دوسرا وہ کیا وظیفہ ہے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، کھانے کی ترغیب دینا، یعنی اکیلے نہ کھانا کھاؤ، کبھی اسے بٹھا لیا، کبھی اسے بٹھا لیا، کبھی دوسرے کو، تیسرے کو، راہ چلتے لوگوں کو بلا لیا کھانے پہ۔ کھانا جب آپ کھلاؤ گے تو اللہ ہے رازق، اللہ ہے رزق دینے والا، وہ رازق خوش ہوتا ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق کو یہ بانٹ کے کھا رہا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی درجات بلند کرتا ہے، آخرت میں بھی بلند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تیسرا فرمایا کہ یاد رکھو، حضرت باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرا درجہ بلند کرنے کے لیے دنیا اور آخرت میں، جب رات کو ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، آپ اٹھیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ جب دنیا سوئی ہوئی ہے، آپ نماز شب پڑھیں۔ دنیا میں بھی اللہ تمہاری عزت و وقار اور عظمت کو بلند بلند کرتا چلا جائے گا، اور آخرت میں بھی آپ کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے میں بھی، اللہ کرے آپ بھی، اللہ کرے ہمارے سارے پیارے اور نبی پاک کی ساری امت ان تینوں چیزوں پر تو کم از کم عمل کریں کہ شب کی نماز کو نہ چھوڑیں۔ لیکن افسوس، لوگ 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتے تو انہوں نے شب کیا پڑھنی؟ لیکن ہمارا کام ہے تکبیر بلند کرنا، ہمارا کام ہے
حکم ادا ہے، ہم نے اچھی باتیں جو میرے آقا کی ہیں ان کی اولاد کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے چلے جائیں۔ تو اللہ کرے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوں اور ہم ہر کوئی ایک دوسرے سے سب سے السلام علیکم بھی کہیں، لوگوں کو کھانے کی تعلیم بھی دیں اور لوگوں کو کھانا بھی کھلائیں اور شب کی نماز کو بھی نہ چھوڑیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول کرے۔ الہی آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم وسائل مخرجہم ولعنادائی اجمعین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔